یہ نشہ کرنے والا، چلم پینے والا، یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا ولی تو وہ ہوتا ہے جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے۔ یوں ہی تو ولایت نہیں مل جاتی نا۔ فرمایا گیا ولیوں کے تعلق سے، ہم لوگ سمجھتے چلتے پھرتوں کو کسی کو بھی ہم ولی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے ولیوں کی پہچان کرائی، ولیوں کی صفات بیان کی۔ پروردگار نے دوسرے مقام پر قرآن میں فرما دیا التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون۔ اللہ نے ولیوں کی صفات بیان کی تو قرآن کہنے لگا اللہ کے ولیوں کی صفات یہ ہیں، اگر تمہیں ولی کی پہچان کرنی ہے تو قرآن پہچان بتاتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کیا کرتا ہے۔ اللہ سے توبہ کرنے والا ولی ہوتا ہے۔ ایک وہ جس انسان نے گناہ کیا، جس نے کوئی خطا کی، وہ ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے، اے اللہ میری خطاؤں کو بخش دے۔ ایک وہ جو غلطیوں پر معافی مانگے، ایک وہ جس نے گناہ بھی نہیں کیے مگر پھر بھی معافی مانگے، پھر بھی اللہ سے توبہ کرے، اسی کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا ولی تو یوں چلتے پھرتوں کا نام ہے، یہ گانجا پینے والے ولی نہیں ہوتے۔ ہماری قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس قوم نے مولویوں سے دین لینا چھوڑ دیا، قوالوں سے دین لینے لگی، تو اس قوم کو پتہ ہی نہیں رہا ولی ہے کون۔ یہاں تو ہمارے معاشرے میں ان کو ولی سمجھا جاتا ہے جو ہاتھوں میں 10 انگوٹھی پہن کے آئے، پچرنگی مٹھائی سے پہلے راضی نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں وہی ولی ہے۔ یاد رکھنا یہ آنے جانے والے، رنگ برنگی لباس میں آنے والے، پچرنگی مٹھائی مانگنے والے، یہ 10 انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہننے والے، یہ گانجا پینے والے، چرس پینے والے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا قرآن نے کہا ولی وہ ہوتا ہے جو خود بھی توبہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی توبہ کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اور سنو قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین معہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ولیوں کے تعلق سے۔ یار قرآن پڑھے تو کوئی، قرآن دیکھے تو کوئی، قرآن تو وہ کتاب ہے، فرمایا گیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا کھلا بیان قرآن کے اندر ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ پڑھو قرآن، دیکھو قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو وارث بنا دیا۔ اے لوگو یہ ولی کا مزار ادھر نظر آ رہا ہے، یہ 40 کے رہنے والے سنی مسلمان جنہوں نے جلسہ سجا لیا، جو جلسے میں آ کر بیٹھ گئے، ولی کے آستانے پہ آ کر بیٹھ گئے، اللہ کی قسم انہیں شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو لیکن آئے تو اسی لیے ہے کہ ولی کا فیض مل جائے۔ لیکن میں بتاتا ہوں ولی کون ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ولیوں کو اللہ نے وارث بنا دیا ہے، زمین کا بھی وارث بنا دیا ہے، اللہ نے جنت کا بھی وارث بنا دیا ہے، اس امت کا بھی وارث بنا دیا ہے۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں وارث بھیجے ہیں، وارث دیے ہیں، اور وہ وارث کون ہے؟ وہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے۔ ہمارے وارث اولیاء ہیں۔ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ایک مرید نے انہیں زمین کا ایک ٹکڑا، تھوڑی سی زمین کا حضور یہ میں زمین پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس سے جو بھی فصل پیدا ہو آپ جو ہے اس سے لنگر میں
جو اہتمام رہتا ہے. آپ کی سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بھائی 10 منٹ 20 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنی دیر 1 گھنٹہ آپ سنیں گے اتنی دیر سناؤں گا. مگر میرا مزاج ہے، میں کامیڈی نہیں کرتا، میرا اپنا مزاج ہے. میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ پیغام دے کے جاؤں. میں رات آپ کی برباد کرنے نہیں آیا، میں کامیڈی کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ نبی کا جلسہ ہے، کوئی کامیڈی سرکس نہیں ہے. یہ اس جلسے کا ادب جانتے ہو، یہ ممبر ہے مصطفیٰ کا، اس کا ادب بہت بڑا ہے. میری یوٹیوب پہ آپ تقریریں سننا، میری تقریروں میں تمہیں کامیڈی نہیں ملے گی. میں پیغام دینا چاہتا ہوں قوم کو. سنیں آپ، سمجھیں، دین کو جانیں. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری قوم سب سے بڑی جاہل قوم ہے اس دنیا کی. اہل سنت والجماعت کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر جہالت ہے، علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے. کم از کم ایسے موقع ملتے ہیں تو کچھ سن کے جایا کرو، سیکھ کے جایا کرو. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. آؤ ولیوں کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کا پتہ مل جائے گا. آؤ ولیوں کی بارگاہ میں آؤ، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں رسائی مل جائے گی. اگر مقبولیت چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں خود کو مقبول کرنا چاہتے ہو، تو ولیوں کی بارگاہ میں آؤ. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا، اے میرے بندو ڈائریکٹ آؤ گے نہیں سنا جائے گا، بغیر وسیلے کے آؤ گے تمہاری بات کو سنا نہیں جائے گا. اگر رسائی چاہتے ہو تو پہلے وسیلہ تلاش کر لو. اللہ نے قرآن میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ نے ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ یہ ہے اس لیے کہ یہ ہمارے وارث ہیں. اے بچوں، یہ ہمارے وارث ہیں. وارث، جس قوم کا وارث موجود ہو پھر وہ قوم لاوارثوں کی طرح پھرتی رہے. قرآن سنو، پہلے میں بتاتا ہوں قرآن نے کیا کہا. یہ بات ہوا ہوائی نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. قرآن نے اعلان کر دیا یہ وراثت ولیوں کی ہے. یہ وراثت ولیوں کو اللہ نے عطا کی ہے. زمین کا بھی وارث بنایا ہے، اس امت کا بھی وارث بنایا ہے، اور اللہ نے تو انہیں جنت کا بھی وارث بنایا ہے. وراثت دیکھیں ولیوں کی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، کسی نے زمین دی، حضور اس سے جو بھی فصل پیدا ہو، جو بھی فائدہ ہو لنگر کے اہتمام میں خرچ کر دیا کرے، میری طرف سے تحفہ ہے. مرید نے لا کر دے دی، کام چل رہا تھا. لیکن وہ ہوتے نا ہمارے یہاں کچھ جو حرام کا مال کھاتے ہیں پھر ڈکار بھی نہیں لیتے. کسی کی زمین مل جائے قبضہ کر لیں گے، مکان مل جائے قبضہ کر لیں گے، خالی پلاٹ کسی کا پڑا ہو قبضہ کر لیں گے. یہ قبضہ گینگ بہت خطرناک ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ ایک ایک بالشت پہ قبضہ اگر ہو جائے نا، اس کا ایک ایک بالشت پہ مرتی ہے. قبضہ ہو گیا تو پھر بدلہ اب معیار نظر کا، دعویٰ جھوٹا قبضہ سچا. یہ دور ہے. اب تم ڈاکومنٹس لیے پھرتے رہو کہ یہ میری زمین ہے، میری زمین ہے. جس نے قبضہ کر لیا تو قبضہ سچا ہے. اس طور پر قبضہ کرنے والوں نے اس زمین پہ قبضہ کر لیا جو حضرت بابا فرید الدین کو ملی. اس زمین پہ قبضہ کرنے والوں نے قبضہ کر لیا. یہ حرام کا کھانے والے جنہیں کچھ نہیں چاہیے، انہیں بس مال و دولت چاہیے، انہیں آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے. قبضہ کرنے والوں نے قبضہ کیا، اللہ والے کی زمین پہ قبضہ کیا. اب کیا ہوا؟ یہ مقدمہ کورٹ میں پہنچ گیا، عدالت میں پہنچ گیا، قاضی کے یہاں پہنچ گیا. اللہ والے کو بلا لیا گیا.
گیا قاضی کی عدالت میں، اللہ والے سے حضرت بابا فرید الدین سے قاضی نے کہا، اے قاضی نے کہا اے اللہ والے یہ زمین کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا زمین تو اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، وارث میں ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ کہا ہمیں پروف کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے غلام نے خادم نے دے دی، اب کیا پروف؟ قاضی صاحب کہنے لگے اگر کوئی پروف نہیں ہوا، کوئی کاغذ پیش نہ کر سکے تو پھر عدالت تو وہی فیصلہ کرے گی جس کے حق میں پروف ہوں گے، جس کے پاس کاغذ ہوں گے، ثبوت ہوں گے۔ اللہ والے نے فرمایا اچھا اگر ثبوت اور کاغذات کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے، گواہی کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے، تو پھر میں زمین سے نہ کہلوا دوں کہ زمین ہے کس کی؟ اگر زمین ہی خود بتا دے کہ میں کس کی، ہائے واہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرو میرے عزیزو جائز کے سنی مسلمانوں، اللہ والے نے فرما دیا زمین سے اگر کہلوا دوں زمین کس کی ہے پھر تو گواہی مان لوگے۔ قاضی صاحب نے کہا حضرت یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ زمین بول جائے، زمین گواہی دے دے۔ اللہ والے نے فرمایا دنیا دار چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، مگر رب کا ولی چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن، قاضی صاحب بھی آ گئے اور لوگ بھی آ گئے، وہ فریق بھی آ گئے، قبضہ گینگ والے بھی آ گئے، حضرت بابا فرید الدین بھی اپنے غلاموں کے خادموں کے ساتھ پہنچ گئے۔ وقت مقررہ پر جب پہنچ گئے قاضی نے کہا بتائیے حضرت کس لیے لے کر آئے؟ گواہی زمین سے دلوانے کے لیے لائے ہیں۔ اللہ والے نے فرمایا ہاں آج زمین گواہی دے گی، زمین بتائے گی کہ اس کا وارث کون ہے، زمین بتائے گی کہ اس پہ وراثت کس کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والے نے فرمایا اے قاضی صاحب یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اسی زمین کے ٹکڑے کو آواز لگا کے کہہ دو یہ خود بتا دے کہ یہ زمین کس کی ہے۔ جیسی زمین کی طرف قاضی صاحب نے کہا وہ زمین بتا تو کس کی ہے، تجھ پر وراثت کس کی ہے، تو کس کی وارث، تیرا وارث کون ہے؟ اللہ والے نے ادھر اشارہ کر دیا، ادھر قاضی نے سوال کیا اے زمین جواب دے دے۔ اللہ والا ادھر کھڑا ہے، ادھر جیسی سوال کیا گیا اللہ کی قسم پروردگار کا کرم ہو گیا، ایک آواز آئی اور آواز یہ آئی کہ یہ جو زمین ہے دنیا کی، اس زمین کے بھی وارث اللہ والے ہیں، اور ان کی شان تو یہ ہے کہ اس زمین کے ہی وارث نہیں ہیں بلکہ اللہ نے تو انہیں جنت کا بھی وارث بنا دیا ہے۔ زمین نے گواہی، قرآن کہتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، فردوس جنت وہ بھی اللہ نے وارث بنایا اپنے ولیوں کو۔ ولایت ایک بڑی اہم چیز ہے۔ ولی کے معنی بہت سارے ہیں، ایک ولی کا معنی دوست ہے۔ علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے 18 معنی بیان کیے، 1.5 درجن، اس میں ایک معنی ولی کا وارث بھی ہوتا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب مسلمان ہیں کہ اللہ ہمارا وارث، اللہ کا محبوب ہمارا وارث، اولیاء ہمارے وارث، صحابہ ہمارے وارث، اہل بیت ہمارے وارث۔ ولایت جب بھی جس کو ملتی ہے ولایت کے تاجدار کی مہر لگتی ہے، اور تاجدار ولایت کون ہے؟ وہ ذات مولا علی کی ہے۔ یعنی بغیر علی کے کوئی ولی نہیں بن سکتا، ولی بننا ہے تو علی کے پاس جانا پڑے گا، علی کے گیت گانا پڑے گا۔ مگر قرآن نے کہا کہ ولایت اسی کو ملتی ہے کہ جس کے اندر کوالٹیاں ہوں کہ وہ توبہ کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، رکوع کرنے والا ہو، سجود کرنے والا ہو، رات کو جاگ کر عبادت کرنے والا ہو، قیام کرنے والا ہو۔ پھر اسے جب سرٹیفکیٹ ولایت کا ملتا ہے تو اس پر آخری مہر مولا علی کی لگتی ہے، مولا علی کی مہر لگتی ہے۔ تاجدار ولایت، یہ ولایت کی پہلی کڑی کا نام ہے۔ یہ علی وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے امت کا ولی بنایا ہے۔
سارے ولیوں کے سلسلے جا کر مولا علی پر مل جاتے ہیں، سارے ولیوں کے سلسلے جا کر مولا علی کی ذات پر رک جاتے ہیں۔ وہ مولا علی جن کی شان یہ ہے، میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، اعلان کر دیا، 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں میرے مصطفیٰ کریم نے غدیر خم میں اعلان کر دیا۔ آقا نے فرما دیا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آقا نے اس اعلان میں ایک ہی بات نہیں کہی، بلکہ یہ اعلان گواہی دیتا ہے، یہ اعلان دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مولا علی کو امت کا ولی بنا دیا، سلطان الولایت بنا دیا، اس امت کا ولی بنا دیا۔ تو مولا علی کے لیے جہاں میرے آقا نے لفظ مولا کا استعمال کیا، اسی لفظ مولا میں اتنی وسعت ہے، گویا میرے آقا امت کو بتانا چاہتے ہیں، اے میرے ماننے والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے امتیوں، میں نے تمہارا وارث بھی علی کو بنا دیا، میں نے تمہارا امام بھی علی کو بنا دیا، میں نے تمہارے لیے علی کو وہ اہمیت دے دی۔ علی کی بارگاہ میں آؤ گے فیضیاب ہو جاؤ گے، علی کے دامن کو تھام لو گے، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ ہر ولی کو ولایت مولا علی کے دروازے سے ملتی ہے، کیونکہ یہ دروازہ وہ ہے جو در رسول تک جاتا ہے۔ خود میرے آقا نے اعلان کر دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اے لوگوں، علی کی عظمت پہ ذرا سی بات کرتے ہیں، پھر آگے اگلی کڑیوں کی طرف چلتے ہیں۔ آگے ولایت کے مفہوم کو اور سمجھاؤں گا، اور بیچ بیچ میں تمہیں ولایت کی کڑیاں بھی نظر آئیں گی، میں تمہیں ولایت کے تاجداروں سے بھی ملواؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا محبت سے سنو اور دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تاجدار ولایت، شہنشاہ ولایت مولا علی، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور بلکہ مولا علی کی بات آئی ہے تو میں آپ کو یہ 4 مصرے سناتا ہوں، ذرا دل سے سنیں۔ بہت بہت اچھے اشعار آپ نے سنے ہیں، یہ 4 مصرے بھی دل لگا کر سنیے۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی۔ مولا علی کی شان یہ، محراب میں دیکھو تو علی، منبر پہ دیکھو تو علی۔ منبر مصطفیٰ کا ہے اور اسی منبر پہ کھڑے ہیں مولا علی اور فرما رہے ہیں سلونی سلونی اما فی السماوات والارض۔ مولا علی منبر رسول پہ کھڑے ہوں تو منبر رسول پہ مولا علی کو کھڑا دیکھ کر لوگوں کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ علی سے کوئی سوال کر سکے۔ علی کی شان یہ ہے۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اور بتاؤں مولا علی کی شان سنیں گے؟ اتنی خاموشی سے سنیں گے؟ زور سے بولو۔ اگر آپ بولو گے تو ایک نظم میں آپ کو سناؤں گا، بڑی پیاری، بہت پیاری نظم میں آپ کو سناؤں گا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بولا قریشی صاحب، یہ اسرار بھائی، یہ تمام کمیٹی کے لوگ، کبھی نہ کبھی مدرسہ تو گئے ہوں گے آپ لوگ۔ دارالعلوم جائز بڑا معروف مدرسہ ہے آپ کے، ورنہ عمران صاحب شاید غالباً چلے گئے۔ بہت اچھا بیان کیا تھا۔ مدرسے میں جب بچہ جائے تو پہلا سبق اس کو کیا دیا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بولو الف۔ پہلا سبق کیا ہوتا ہے؟ دوسرا با، تیسرا تا، یہ پہلے پڑھاتے ہیں نا الف سے یا تک۔ پھر جب اردو پڑھنا شروع کرو تو اردو کے حساب سے پڑھتے ہیں، تو الف بے تے سے جیم ہے خے، اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ جب آپ بڑے بڑے جتنے بزرگ بیٹھے بچے تھے تب آپ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مولانا صاحب سے پڑھے تو پہلا سبق یہی الف بے تے۔ آج بھی بچے جاتے ہیں تو پہلا سبق یہی الف بے تے۔ چلو آج اس جلسے میں آپ کو الف بے تے پڑھاؤں، مگر وہ انداز ذرا سا جدا ہوگا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو محبت سے جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ۔
ہاں ماشاءاللہ، یہ آگے والے پھر بھی بیدار ہیں، پیچھے والے کیونکہ کرسی پہ بیٹھے ہیں. کرسی جسے مل جائے تو پھر اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. کرسی جسے مل گئی پھر تو وہ ہلنے کو تیار نہیں ہوتا. کرسی والا کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو صرف اس کرسی تک محدود نہ رکھے. میری دعا ہے کہ اللہ اسے دنیا کی تمام بڑی سے بڑی سلطنتوں کی کرسیاں مسلمان کو عطا فرمائے. دشمن ہے در دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی. اگر سچائی ہو تو سننا توجہ سے. موبائل سارے بند کر دو، تھوڑی دیر ذرا توجہ سے سن لو. ماشاءاللہ یہ دیکھو عمر کے حساب سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کتنے بزرگ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے. نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں. علی کے در کا بھکاری ہوں کیا سمجھتا ہے، میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں. سنیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں علی بیت تھے. دشمن ہے در دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزے واوا میں علی علی. کون علی کون علی، گر الف سے لو انسان علی. بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی. سے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی. اور جیم سے پاک جواز علی، کونین میں ہے ذیشان علی. ایسے حق کی پہچان علی، خیسے ختم القرار علی. اور خالق کا شاہکار علی، شہزادے حسن و جمال علی. ریسے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجد بھی علی. ہر فیضے سے زاہد بھی علی، بے بدل علی، باقی بھی علی. میرا سین سے ہے ساقی بھی علی. مولا علی کا نام سن کے بھی اتنی آہستہ، ذرا زور سے بولو. میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی. اور شین سے ہے شافی بھی علی، ہے سواد سے صادق ذکر علی. اور زواد سے ضامن فکر علی، تا سے طرفین میں نور علی. ذا سے پر نور ظہور علی، رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی. اور عین سے نام علی کا علی، ہے غین سے پاک غنی بھی علی. فے سے فضل ربی بھی علی، میرا قاف سے قبلہ علی علی. اور کاف سے کعبہ علی علی. گر لام سے پوچھو کیا ہے علی، لولا کی پاک فضا ہے علی. ہے میم سے شان ماں بھی علی، اور من کن تو مولا بھی علی. ہے نون سے نور نبی علی، واؤ سے سچا ولی علی. خلفاء میں نمبر 4 علی، اور یہ سے نبی کا یار علی. ایمان علی ایقان علی، سلطان علی میری جان علی. ایمان علی ایقان علی سلطان علی میری جان علی. کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، سبتین علی کے قدموں میں، حسنین علی کے قدموں میں. عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، رفعت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، توقیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں. خیر مبارک باد دیتا ہوں، رات کے 2-3 بجے کا وقت ہے، آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں. توقیر علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے، اونچا بولو، ہر پیر علی کے. ہے زہر میں روح حیات علی، پروانے کل صراط علی. چڑیوں کی چہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، غنچوں کی چٹک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی. امید علی تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی. حامد حماد حمید علی، مہتاب علی خورشید علی. تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی. ہر مومن کے، مگر علی کا نعرہ تو نہیں لگا یہاں، یہ آتا ہی نہیں لگانا کسی کو، آتا ہی نہیں شاید.
ماشاءاللہ مولا علی کا نعرہ لگتا ہے نا تو الگ ہی ماحول بنتا ہے۔ اچھا وہ نعرے لگانے والے ماشاءاللہ بڑے اچھے نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ بھی تھک ہار کے چلے گئے، انہوں نے کہا کہاں تک نعرے لگائے۔ تسلیم بھائی نے پڑھا، انہوں نے اس قدر نعرے لگائے کہ ان کا پرزہ اندر سے ہل گیا۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، لمبی عمر دے۔ تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، نوری بھی علی، انور بھی علی، حاضر بھی علی، ناظر بھی علی، حیبر کرم بھی علی علی، ہم سب کا بھرم بھی علی علی، رحمان کی ہے سوغات علی، بن بادل کے برسات علی، شرفا کی جماعت میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، ہم سب کی بات میں علی علی، ہجرت کی رات میں بھٹکو تو سہارا علی علی، ڈوبو تو کنارہ علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، مولائے قمبر علی علی، آقائے ابو ذر علی علی، ہر قطب سے بہتر علی علی، ہر قطب سے برتر علی علی، ہر ولی سے بہتر علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، دم مست قلندر علی علی، دم مست قلندر علی علی، دم مست قلندر۔ دو مصرے میں پیش کروں گا تعویل کے ساتھ، علماء سے معذرت کے ساتھ، ذرا دل لگا کے کہیں سبحان اللہ۔ بھٹکو تو سہارا علی علی، ڈوبو تو کنارہ علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، مولائے قمبر علی علی، آقائے ابو ذر علی علی، ہر ولی سے بہتر علی علی، ہر قطب سے برتر علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، دم مست قلندر علی علی، دم مست قلندر علی علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ حیدر کی شان میں اور بھلا شوکت کا قلم لکھے بھی تو کیا، دارین کی ملکہ ہیں زہرا، زہرا کا شوہر علی علی، تاجدار ولایت مولا علی، ولایت جسے بھی ملے مہر مولا علی لگاتے ہیں۔ مولا علی کو اللہ نے علم کتنا دیا کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، جو تمام ولیوں کا تاجدار ہو وہ یوں ہی تو نہیں ہو سکتا نا خالی۔ نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، تو جو علم کے شہر کا دروازہ ہو اس کا علم کتنا ہوگا، کتنا اس کا علم ہوگا۔ جو بھی مولا علی کی بارگاہ میں آتا، جیسا بھی سوال کرتا، مولا علی فوراً اس کو جواب دے دیا کرتے تھے، ذرا بھی نہیں رکتے تھے، ذرا بھی نہیں ٹھہرتے تھے۔ ایک انسان نے مولا علی سے کہا اے مولا علی، آپ سے کوئی کیسا بھی سوال کرے، کسی بھی قسم کا سوال کرے، آپ فوراً جواب دے دیا کرتے ہو، رکتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو، ذرا سا وقفہ لیا کرو، ذرا سا سوچ کے جواب دیا کرو۔ مولا علی نے فرمایا اس میں سوچنے والی بات کیا ہے، اس میں رکنے والی بات کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ وہ فوراً کہنے لگا علی میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں۔ مولا علی نے فرمایا تو نے سوچ کے جواب کیوں نہیں دیا، تو نے رک کر ٹھہر کے جواب کیوں نہیں دیا، تو نے فوراً جواب کیوں دے دیا؟ اتنا سنا وہ انسان کہنے لگا علی اس میں سوچنا کیا ہے، اس میں رکنا کیسا، ہاتھ سامنے ہے، انگلیاں نظر آتی ہیں، ہر مرتبہ ہاتھ دیکھو ہر مرتبہ انگلیاں نظر آتی ہیں۔ اے مولا یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اے مولا ہاتھ میرے سامنے ہے، نظر آ رہا ہے، اس لیے فوراً بتا دیا۔ میرے مولا علی نے فرمایا تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تیرے سامنے جس طرح سے تیرا ہاتھ ہے علی کے سامنے اسی طرح سے رب کی کائنات ہے۔ مولا علی مسجد میں جا رہے ہیں نماز کے لیے، جیسی پہلا قدم رکھا اندر داخل ہونے والے ایک یہودی نے روک لیا، مولا ایک سوال کرنا۔ کیا سوال ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا مولا علی سے کہ علی سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جانور کون ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ جانور کون ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ یہودی یہ چاہتا تھا کہ میں جب سوال کروں گا تو مولا علی مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں، میں سوال کروں گا علی رکیں گے، سوال کا جواب دیں گے، اگر سوال کا جواب نہیں دیا کہنے لگے اگر یہ کہیں گے کہ میں نماز کے بعد سوال کا جواب دوں گا
تو پھر میں کہہ دوں گا علی نے فوراً جواب نہیں دیا، علی کو اتنا علم نہیں ہے، اور علی رک گئے سوال کا جواب دینے لگے تو تھوڑا ٹائم تو لگے گا گننے میں کہ کون سے انڈے دینے والے ہیں، کون سے بچے دینے والے ہیں، تو پھر علی کی نماز چھوٹ جائے گی۔ مقصد اس کا دونوں طرح سے یہی تھا کہ میں علی کو یا تو نماز سے روک لوں یا پھر میں علی کو بدنام کر دوں کہ علی کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ مگر جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تربیت پائی ہو، اور یہی نہیں جس نے آنکھ ہی نبی کی آغوش میں کھولی ہو، جس نے آنکھ ہی مکے میں ایک میلہ لگا ہوا تھا، تمام قبیلے جمع تھے آس پاس کے، سب میلے میں مگن تھے، ایک عورت تھی فقط جو کعبے کا طواف کر رہی تھی۔ عورت کو تکلیف شروع ہوئی، درد ذہ شروع ہوا۔ کون تھی وہ مولا علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں۔ جب درد ذہ شروع ہوا پریشان ہوئی، ہاتھ اٹھائے، مولا میری آبرو کی حفاظت فرما لے، اللہ سب میلے میں ہیں، میں تیرے گھر میں ہوں، مولا میں تیرے گھر میں تیرے گھر کا طواف کر رہی ہوں، اللہ عزت بچانا تیرا کام ہے، عزت کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے۔ لوگوں جیسے دعا مانگی نا، دعا اللہ نے قبول فرمائی، کعبے کی دیوار پھٹی، آواز آئی اندر چلی آ، آواز آئی اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ مولا علی کی والدہ اندر گئیں، پیدائش کس کی ہوئی؟ مولا علی کی۔ کعبے کے اندر پیدا ہونے والی شخصیت کو مولا علی کہتے ہیں، وہ شخصیت جو پیدا بھی مسجد میں ہوا، کیونکہ یہ کعبہ جو ہے یہ بھی تو مسجد حرام ہے نا، تو جو پیدا کعبے میں ہو، جس کی شہادت مسجد میں ہو، اسے ولیوں کا امام کہتے ہیں۔ اور جب مصطفیٰ کو خبر ملی کہ چچا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، علی پیدا تو ہوئے کعبے میں، مگر کمال کی بات یہ تھی آنکھیں نہیں کھولیں تھی، منہ نہیں کھولا تھا، نہ کچھ دیکھا تھا نہ کچھ منہ کے اندر گیا تھا۔ سن رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ مولا علی نے نہ آنکھیں کھولی تھی نہ منہ کھولا تھا۔ اگر مولا علی آنکھیں کھولتے تو کیا دکھائی دیتا؟ کعبہ دکھائی دیتا، مگر آنکھیں نہیں کھولی۔ اے لوگو غور کرو، تاجدار ولایت، شہنشاہ ولایت، خیبر شکن، فاتح خیبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے مگر آنکھیں نہیں کھولی علی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر میرے آقا کے کانوں میں خبر آئی، اور یہ خبر تو سارے مکے میں پھیل گئی، بالکل اسی طرح پھیل گئی جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے کہ علی پیدا ہوا ہے، ابو طالب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور سب خبر پھیلی تو یہ بھی خبر تھی کہ کمال کی بات یہ ہے کعبے میں پیدا ہوا ہے، اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، اس نے اپنے لبوں کو نہیں کھولا ہے۔ ہمارے تمہارے یہاں بچے پیدا ہوں، اگر بچہ منہ نہیں کھولے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اگر رویا، بچہ رویا تو سب ہنسنے لگتے ہیں۔ بولو، بچہ اگر پیدا ہو کر رونے لگا تو ماں بھی ہنسنے لگی، باپ بھی ہنسنے لگا، بھائی بہنیں، تاؤ چچا رشتہ دار سب ہنسنے لگتے ہیں، اور اگر نہیں روتا تو تھپڑ مار کے رلاتے ہیں۔ بولو، اس کو چمٹی لے کے نوچ نوچ کے پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں، رلاتے ہیں، کسی طرح سے رو تو جائے، جیسے روئے گا سب ہنسنے لگیں گے۔ بچہ روتا ہے تو سب ہنسنے لگتے ہیں، اور اگر بچہ نہیں روتا تو ماں بھی رونے لگتی ہے، باپ بھی رونے لگتا ہے، رشتہ دار بھی رونے لگتے ہیں۔ مگر قربان جاؤ علی کی عظمت پر، علی پیدا ہوئے روئے نہیں، علی پیدا ہوئے لب نہیں کھولے، علی پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھولی۔ اللہ اکبر، خبر پھیل گئی۔ ادھر میرے آقا کو خبر ملی، مصطفیٰ بھی کاشانِ نبوت سے نکل پڑے، میرے آقا بھی چلے کہ چلو بھائی کو دیکھ کر آتے ہیں، چلو چچا کے بیٹے کو دیکھ کے آتے ہیں۔ میرے آقا نے پہلا قدم جیسے ہی نکالا، مصطفیٰ جیسے پہنچے اپنے چچا کے گھر کے اندر، میرے آقا نے قدم رکھا دروازے کے اندر، جیسے میرے مصطفیٰ نے پہلا قدم رکھا، سامنے مولا علی ہے، ادھر نبی نے پہلا قدم رکھا ہے، ادھر علی نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔
تاجدار مدینہ نے پہلا قدم رکھا، علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، مصطفیٰ آگے گئے، قریب گئے، علی نے آنکھیں تو کھول دی، سب سے پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ گئی، سب سے پہلے جمال مصطفیٰ کا دیکھا، سب سے پہلے رخ انور مصطفیٰ کا دیکھا۔ تاریخ نے سوال کیا، علی کعبے میں پیدا ہوئے، آنکھ کھولتے تو اللہ کا گھر نظر آتا، تم نے کعبہ نہیں دیکھا؟ علی نے جواب دے دیا اور دنیا کو بتا دیا، علی کی تمنا یہ تھی، علی کی سب سے پہلی نظر اگر پڑے گی تو علی کی نظر مصطفیٰ کے جمال پہ پڑے گی، رخ مصطفیٰ پہ پڑے گی، اس چہرے پہ پڑے گی جس کے رخساروں کو قرآن نے بددعا کہا، اس چہرے پہ نظر پڑے گی جس چہرے والے کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، اس پر نظر پڑے گی، اس اللہ کے حبیب پہ نظر پڑے گی جس کے سینے کو الم نشرح لک صدرک کہا گیا۔ مولا علی نے آنکھوں کو کھول دیا، دیدار پہلے سب سے پہلے مصطفیٰ کا ہوا، میرے آقا آگے بڑھے، علی کے قریب آئے تو بھائی کو دیکھا، پیار آنے لگا۔ مولا علی کو جب دیکھا نا حضور نے تو پیار آیا، محبت۔ یقیناً جب آپ جاتے ہو کہیں کسی اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بیٹے کو جب دیکھتے ہو تو پیار آتا ہے نا۔ حضور کو بھی پیار آیا، حضور نے یوں مولا علی کی گود میں لے لیا آغوش میں۔ آغوش مصطفیٰ کی، آغوش میں کون ہے؟ مولا علی۔ مولا علی کو یوں میرے آقا نے آغوش میں لیا، گود میں لیا، دیکھ رہے ہیں، چہرے پہ نظر ڈال رہے ہیں، محبت بڑی ہے، سرکار نے تھوڑا قریب کر لیا، سرکار نے تھوڑا، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ یوں سرکار کے ہاتھوں میں مولا علی، حضور کو پیار آیا، محبت بڑی، آقا نے تھوڑا قریب کر لیا، اور پیار بڑھا، اور تھوڑا قریب کر لیا، اور محبت بڑی، اور تھوڑا قریب کر لیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ مصطفیٰ نے اپنے لبوں کو علی کے لبوں سے لگا دیا، علی کے لبوں سے لگا دیا، مصطفیٰ کے لب علی کے لب سے لگے، جیسے ہی مصطفیٰ کے لب علی کے لبوں سے لگے نا، علی نے فوراً اپنا منہ کھول دیا۔ علی نے منہ کھولا تو مصطفیٰ نے علی کے منہ کے اندر اپنی زبان داخل فرما دی، اور جیسے زبان مصطفیٰ، زبان نبوت مولا علی کے منہ کے اندر آئی تو علی نے فوراً چوسنا شروع کر دیا۔ تاریخ نے پوچھا، علی پیدا ہونے کے بعد تم نے ماں کا دودھ نہیں پیا، منہ نہیں کھولا، اب کیا ہوا؟ نبی کے لب لبوں سے لگے، فوراً منہ بھی کھول دیا، زبان آئی تو چوسنا بھی شروع کر دیا۔ تو علی کی محبت نے جواب دیا، اے دنیا والو، تاریخ کو علی نے بتا دیا کہ علی کے دل کی تمنا یہ تھی، علی کے دل کی آرزو یہ تھی، علی کے حلق سے سب سے پہلے اگر کچھ اترے گا تو وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن اترے گا۔ علی کے حلق میں سب سے پہلے کچھ جائے گا تو وہ نبی کا لعاب دہن، لعاب دہن مصطفیٰ کا ہوگا اگر علی کے حلق میں سب سے پہلے جائے گا۔ یہ مولا علی ہیں، مولا علی کو زبان مصطفیٰ کی علی کے حلق میں پہنچی، علی نے اس کو چوسا ہے۔ علی سے کسی نے سوال کیا، علی تم کو اتنا علم کہاں سے ملا؟ علی نے کہا دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے نبی کی زبان میں نے چوسی، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہوئے، کہتے ہیں میں نے آخری غسل دیا اپنے آقا کو، اور جب میں نے غسل دیا نا تو مصطفیٰ کی پلکوں پر پانی کے قطرے رک گئے تھے۔ تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پلکوں پر پانی کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے۔ علی کہتے ہیں جب میں نے ان پانی کے قطروں کو دیکھا تو میں نے صاف نہیں کیا، ہٹایا نہیں۔ علی کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے ان پانی کے قطروں کو چوس لیا، میں نے ان پانی کے قطروں کو پی لیا۔ علی کہتے ہیں ایک تو وہ تھا کہ لعاب دہن مصطفیٰ کا حلق میں اترا تھا، ایک دن یہ تھا کہ مصطفیٰ
کے پلکوں پہ لگا ہوا پانی میں نے چوس لیا. یہ دو عمل میری زندگی کے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ علم عطا فرما دیا اور علم شہر کا دروازہ بنا دیا, علم کے شہر کا دروازہ مجھے بنا دیا. اے لوگو غور تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح, وہ مصطفیٰ جن کے پلکوں پہ پانی کے قطرے ہوں, جس میں مصطفیٰ سے پانی لگ جائے, علی اس کو پی لیں, علی کو علم اتنا مل جائے کہ مصطفیٰ کہہ دیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. تو جب پانی کا یہ عالم ہے, اس پانی کا جو نبی کے جسم سے لگ جائے, تو پھر غور کرو تمہارے میرے نبی کا عالم کیا ہوگا, پھر مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا. جو رازدار خفی جلی ہے, بولو سبحان اللہ. جو رازدار خفی جلی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. جو رازدار خفی جلی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. تو وہ مولا علم اتنا, مگر یہودی سوچ رہا تھا کہ اب پھنس جائیں گے, مولا علی جواب نہیں دے پائیں گے. سوال کر دیا, علی یہ بتاؤ کتنے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. یہی تو تھی ہماری بات. مولا علی مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے, ایک قدم اندر رکھ دیا تھا, ایک باہر تھا. اس نے سوال کیا, یہ سوچ رہا تھا یا تو نماز سے رک جائیں گے یا جواب دیے بغیر چلے جائیں گے, کہیں گے واپس آ کے جواب دوں گا. دونوں صورتوں میں سمجھ رہا تھا میں ہی جیت جاؤں گا, مگر مولا علی تو مولا علی ٹھہرے نا. تاجدار ولایت, سلطان الولایت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار. آپ نے جیسے اس کا سوال سنا, مولا علی نے ارشاد فرمایا, او سوال کرنے والے سن لے, میں تجھے جواب دے رہا ہوں. علی نے فوراً جواب دیا. علی نے فرمایا, جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیا کرتے ہیں, جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیا کرتے ہیں. تو ادھر بیٹھ کے گنتی کرنا شروع کر, میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. یہ تو سوچ رہا تھا یا تو ان کو نماز سے روکوں گا, مگر علی نے کہا اب تو گنتی کرے گا. یہ سوچ رہا تھا علی گنتی کریں گے بیٹھ کے, میں کہہ دوں گا نماز چھوٹ جائے گی گنتی میں. علی نے کہا تو گنتی کر, میں بھی آیا نماز پڑھ. مولا علی نماز پڑھ کے آیا تو دیکھا گنتی کر. اے لوگو یہ مولا علی کی شان ہے, یہ تاجدار ولایت کا مقام ہے, یہ مولا علی کا مقام ہے. تو مولا علی کی مہر لگتی ہے تب کوئی ولی بنا کرتا ہے, مولا علی مہر لگاتے ہیں تب کسی کو ولایت ملا کرتی ہے. مولا علی کو اگر کوئی چھوڑ دے تو ولی نہیں بن سکتا ہے. ولایت کے تمام سلسلے مولا علی پہ جا کر رکتے ہیں. اے میرے عزیزو, اب ذرا مولا علی کی زندگی بھی دیکھ لو, مولا علی کے فضائل تو سن لیے, مولا علی کی زندگی پہ بھی نظر ڈال لو. مولا علی وہ ہے جو راتوں کو مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے ہیں. مولا علی وہ ہے جو بھوک کو برداشت کرتے ہیں مگر نبی کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں. فاقوں میں زندگی بھلے گزر جائے مگر سجدوں کا اہتمام کرتے ہیں. مولا علی وہ ہے جو ہر وقت اللہ سے توبہ کیا کرتے ہیں. مولا علی وہ ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے خوف کی سبب آنسو بہاتے ہیں. مولا علی راتوں کو عبادت کرے اور علی علی کرنے والا اپنے آپ کو ولی کہتا ہو اور بالکل عبادت سے دور ہو, توبہ نہ کرتا ہو, وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ بولو, ہو سکتا ہے کبھی ولی؟ نہیں ہو سکتا. جو ایسے ویسے آئے نا, جو مانگتے تو ہوں مرغے کی ٹانگ اور توبہ ایک وقت نہ کرتے ہوں, عبادت کے قریب نہ ہو, سمجھ لینا ولی کچھ بھی ہو سکتا ہے, ولی نہیں. اچھا, اللہ نے رات جو بنائی کس لیے بنائی؟ آرام کے لیے نا. ارے بولو یار,
رات آرام کے لیے، مگر آپ سوچ رہے ہو کہ مولانا ہمیں تو آرام مل ہی نہیں رہا، 2 بج کے بھی وہ آگے ٹائم پہنچ گیا۔ ہاں دیکھو 3:15 ہو گیا۔ سوچ رہے ہوگے کہ آرام کے لیے رات بنائی ہے اللہ نے، ہمیں تو آرام ہی نہیں ملا آج کی رات میں۔ رات سکون کے لیے، رات سکون کے لیے، رات آرام کے لیے، مگر سنو، رات اللہ نے بنائی ہے سکون کے لیے، رات اللہ نے بنائی ہے آرام کے لیے، مگر غور کرو میرے عزیزو، یہ اپنا اپنا معاملہ ہے۔ کسی کو بستر پہ سو کے آرام ملتا ہے، کسی کو نبی کا ذکر کر کے آرام ملتا ہے، کسی کو رات میں سو کر سکون ملتا ہے، کسی کو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے میں سکون ملتا ہے۔ سکون کے لیے ہے، جسے جیسے سکون ملتا وہ ویسے سکون حاصل کر رہا ہے، مگر جسے عشق ہو، جسے عشق حقیقی کی لذتیں مل جائیں، اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ سے محبت ہو، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے ولی کا نام بتا رہا ہوں میں تمہیں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بازار گئے، ایک غلام خرید کے لائے، غلام خرید کے گھر پہ لے کے آئے، آپ نے غلام سے کہا تیرا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا حضور غلاموں کے کیا نام کیا پہچان، مگر پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں تو میرا نام اسلم ہے۔ کیا نام ہے؟ میں آپ سے اس لیے کہلواتا ہوں کہ آپ بیدار بھی رہیں، ورنہ نیند آ جاتی ہے تو معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے، کہتا کچھ ہے بندہ اور سمجھ میں کچھ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ دلی میں ایک قطب مینار ہے، تو نیند جسے آ رہی ہو وہ سمجھ بیٹھے کہ دلی میں ایک کتا بیمار ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو نیند کام خراب کر دیتی ہے۔ آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سن لو اور دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ غلام خرید کے لائے، آپ نے غلام سے فرمایا ایک ڈیوٹی ہے، ایک ہی کام کرنا ہے۔ غلام کہنے لگا حضور کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں صبح کو فجر کی نماز پڑھوں گا تو تجھے فجر سے پہلے مجھے وضو کرانا ہے۔ کہا اور کوئی کام نہیں ہوتا؟ غلام تو خوش، کہ بھئی مزے کی کٹے گی یہاں تو ایک ہی کام۔ اچھا آپ کسی مزدور کو پکڑ کے لائیں گھر میں کام کرانے کے لیے، اور آپ اس سے کہیں کہ بھائی تیرا کام کچھ نہیں ہے، بس تو ایک وقت مجھے وضو کرا دے۔ یا آپ کا گھر بن رہا ہو، آپ اس سے کہتے ہیں تیرا کام کچھ نہیں ہے، دن میں صرف ایک اینٹ اٹھا کے اوپر پہنچا دے۔ وہ کہے گا بھائی واہ کیا کہنا۔ اچھا وہ والا تو معاملہ یہاں ابھی بن ہے نا، چلو خیر اللہ سے دعا کرو اے میرے مولا کھلوا دے دھولا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر کوئی آپ کے یہاں پر مزدور کام کرنے آئے کام نہ کرے، آپ اس کو رکھتے نہیں ہو، نوکری دیتے نہیں ہو، تنخواہ دیتے نہیں ہو، مگر غلام جو خریدا حضرت بایزید بسطامی نے، آپ نے فرمایا ایک ہی ڈیوٹی ہے، ایک ہی کام ہے۔ کہنے لگا حضور کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس مجھے فجر میں وضو کرانا ہے۔ اس نے کہا موج آئے گی، بڑا مزہ آئے گا، زندگی آرام میں کٹے گی، ایک وقت وضو کرانا ہے، بات ختم ہے، پورے دن فری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ رات کو اس نے کیا کیا کہ حضرت کے حجرے کے باہر بستر لگا دیا۔ اس نے سوچا کہ ٹائم سے اٹھنا ہے، وقت پہ اٹھوں گا، حضرت کے حجرے کے باہر بستر لگاؤں گا تو وقت پہ اٹھ کے بس فوراً فجر میں وضو کرا دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو ادھر ادھر سو گیا تو اٹھ کے آ نہ پایا۔ اس نے کہا یہی سو جاؤ، حجرے کے بالکل دروازے پہ اس نے اپنا بستر لگا دیا، ادھر اللہ والے کا دروازہ بند، یہ ادھر اپنے بستر پہ لیٹا، مگر اسے رات میں آوازیں آنے لگی، اللہ 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 کی صدائیں اللہ والے کے حجرے سے نکل رہی ہے۔ ساری رات اللہ اللہ کا ذکر ہوتا رہا، ساری رات اللہ کی صدائیں آتی رہی۔ غلام سمجھ گیا اللہ والے نے ساری رات آرام نہیں کیا، بلکہ ساری رات اللہ اللہ میں گزار دی ہے۔
یہ ولیوں پہ بھونکنے والے ساری رات بستروں پہ پڑے سوئے رہتے ہیں، پھر ولیوں پہ بھونکا کرتے ہیں۔ ارے ولیوں کا مقام تو یہ ہے کہ یہ ساری ساری رات جاگ کر اللہ اللہ کرتے رہے، زندگیاں اللہ اللہ میں گزار دی۔ اللہ نے بھی یہ شان عطا فرمائی، اے میرے ولیوں سنو، تم نے مجھے راضی کیا، اب میں کائنات کو تمہارے در پہ لا کے کھڑا کر دوں گا۔ یوں ہی نہیں آتے لوگ، ان کی محبت یوں ہی نہیں دل میں آ جاتی، اللہ ڈالتا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالے تو کوئی ملا نکال سکتا ہے؟ پھر پجامہ کا چاہے جتنا اونچا ہو، جب اللہ نے دل میں محبت ڈالی تو ملا کی کیا مجال کہ دل سے محبت نکال سکے۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں۔ یہ 4 مصرے پڑھ لو، ہندوستان میں جہاں بھی پڑھے الحمدللہ، پورے ملک میں تقریباً میری تقریریں ہو چکی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، جہاں بھی پڑھے لوگوں نے بڑی محبت سے سنے۔ جائس والوں کو دیکھتا ہوں چوتھے مصرے کا احترام کریں گے یعنی استقبال کریں گے یعنی کیا بھائی، یہ ہمارے افتخار بھائی، اللہ انہیں سلامت رکھے، بڑی اچھی عادت ہے، بڑا اچھا اخلاق ہے ان کا۔ ناظم صاحب شاید چلے گئے، بڑی اچھی نظامت کر رہے تھے وہ بھی۔ چوتھا مصرع آپ کی توجہ پوری ہے؟ بولو، سنا دوں یا روک لوں؟ زور سے بولو، روک لوں سنا دوں؟ تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں۔ کپڑے دیکھ کے کبھی امپریس مت ہونا، بڑے بڑے جھوٹے آدمی بڑے بڑے سفید لباس پہنتے ہیں، ایک ایک نمبر کے مکار، جھوٹے، کاذب، حرام کھانے والے، ڈکار بھی نہیں لیتے، پورا صفا کر جاتے ہیں، اور لباس بڑا چمکیلا، بالکل کڑک استری، کلفدار کپڑے، اور محلے والے بھی اس حرام کے کھانے والے انسان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آئیے کرسی پہ بیٹھیے، آئیے۔ ارے اس دور میں غریب کیوں نہ ہو انسان، اگر اللہ نے اسے توفیق دی نا یہ والی کہ وہ حرام سے بچے اور حلال کے لقمے کھائے، سمجھ لینا وہ اس دور کا ولی ہے، ولی۔ اس دور میں حرام سے بچنا بہت ضروری۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب سننا چوتھا مصرع، اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے، جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور یہ دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، ایک ہی پیالہ تھا، مگر پیالہ کس کا تھا؟ غریب نواز کا تھا۔ ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ ساری رات اللہ اللہ کی صدائیں حجرے سے آتی رہی، فجر کا وقت ہوا، غلام نے پانی لیا، وضو کرانے کے لیے آ گیا، اللہ والے نے وضو کیا، جب وضو کر لیا، نماز کا وقت وضو کر لیا، اللہ والے نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میرا نام اسلم ہے۔ دن گزر گیا، دوسری رات آ گئی، اس نے بھی حجرے کے باہر بستر لگا لیا، پھر رات بھر اللہ 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 کی صدائیں آتی رہی، ساری رات اللہ 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 عبادت میں گزار دی۔ اللہ والے نے صبح کا جیسی پھر سحر، وقت سحر ہوا نا، تو اللہ والے کا دروازہ پھر کھلا، غلام پھر پانی لے کے آیا، اس نے وضو کرایا، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا، اور پھر کہنے لگے کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میرا نام اسلم ہے۔
اس نے سوچا یار کل تو میں نے نام بتایا تھا، جس دن لائے پرسوں اس دن بھی نام بتایا تھا، آج پھر نام پوچھ رہے ہیں۔ مگر سوچا کوئی بات نہیں، نیا نیا ابھی آیا ہوں، زیادہ دن بھر تو میں حضرت کے ساتھ، ایسا تو ہے نہیں بار بار میرا نام لے کے مجھے بلا رہے ہیں، ایک وقت فجر میں وضو کرا تو ہو سکتا ہے ذہن سے ابھی ذہن میں پوری طرح سے محفوظ نہیں ہوا ہے نام۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی اس نے وضو کرایا، اگلے دن جب وضو کرایا پھر حضرت نے فرمایا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میرا نام اسلم ہے۔ اب دن بڑھتے گئے، دن گزرتے گئے، اور روزانہ وضو کرنے کے بعد میں حضرت بایزید بسطامی فرماتے تیرا نام کیا ہے؟ وہ روز کہہ دیتا حضور میرا نام اسلم ہے۔ 2-4 دن کی بات نہیں، 10-20 دن کی بات نہیں، 2-4 مہینوں کی بات نہیں، 40 سال تک یہی ہوتا رہا۔ اب وہ وضو کراتا رہا اور 40 سال تک ہر دن حضرت بایزید بسطامی نے اس سے یہی کہا تیرا نام کیا ہے، اور 40 سال تک وہ حضرت کو اپنا نام بتاتا رہا۔ 40 سال تک روز حضرت پوچھے تیرا نام کیا ہے، روز ہی بتا۔ اس نے کہا یار سمجھ میں نہیں آتا، آج میں معلوم ہی کروں حضرت سے۔ کہنے لگا حضور 40 سال گزر گئے، میرا نام آپ کو آج تک بھی یاد نہیں ہوا، روز معلوم کرتے ہیں، روز میرا نام معلوم کرتے ہیں، 40 سال ہو گئے، 40 سال سے وضو کراتا ہوں، آپ روز میرا نام معلوم کرتے ہیں، لیکن آج تک آپ کو میرا نام ہی یاد نہیں ہوا۔ اتنا سنا نا تو اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ اللہ والے نے رو کے فرمایا اے میرے غلام میرا قصور نہیں ہے، مجھے معاف کر دے، 40 سال تو ہو گئے مگر تیرا نام مجھے یاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تیرا نام ہی کیا ہے، میں نے اللہ کی محبت میں ساری دنیا کو بھلا دیا ہے، تیرا نام کیا ہے، مجھے تو دنیا کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا ہے، مجھے یاد رہتا ہے تو میرا خدا یاد رہتا ہے، مجھے یاد رہتا ہے تو میرا پروردگار یاد رہتا ہے۔ ولیوں کا مقام یہ ہے کہ رات رات بھر جاگ کے صرف اللہ کو یاد رکھتے، عشق حقیقی انہیں مل جاتا ہے، وہ عشق مجازی سے بے خبر، دنیا سے بے خبر، رانائیاں رنگینیاں دنیا کی ایک طرف، ان کی نظروں میں صرف اور صرف رب کے جلوے ہوا کرتے ہیں، ان کی نگاہوں میں مصطفیٰ کے جلوے ہوا کرتے ہیں۔ ہے میری سنی قوم کے نوجوانوں، بزرگوں، آج اس رات میں اللہ والے کے آستانے پہ آئے ہو نا، تو بس اس جلسے کا، اس جیسے ہزاروں جلسوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ قوم میں سدھار آئے، قوم بہتر بنے، معاشرہ بہتر بنے۔ ورنہ اگر یوں ہی زندگی گزرتی رہی تو پھر تو وہ گزر ہی رہی ہے نا گناہوں میں، گناہوں میں تو گزر ہی رہی ہے نا، بولو نہیں گناہوں میں ہی گزر رہی ہے نا۔ کیا ہے ہمارے پاس بخشش کے لیے اعمال؟ کچھ بھی تو نہیں نا۔ یاد رکھنا اگر کل قیامت کے دن اللہ نے اعمال کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر بخشش کی تو اعمال تو ہمارے ایسے نہیں ہے، ہاں بھروسہ تو بس اس بات پر ہے، فخر تو اس بات پر ہے کہ ہم امتی مصطفیٰ کے ہیں، ہم نام لیوا مدینے والے کے ہیں، ہمیں آقا کی ذات پر فخر ہے، اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں مدینے کے سلطان پہ بھروسہ ہے۔ مگر اعمال تو بہتر کرنے پڑیں گے نا، جس سے محبت کرتے ہو نا، اسی مصطفیٰ نے فرما دیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی آقا نے فرما دیا شراب حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک خاص بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک خرابی ایسی ہے جو بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، ایک خرابی ایسی ہے جو بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، وہ کیا ہے جانتے ہو؟ نشہ۔ نئے نئے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی گانجا لے رہا ہے، کوئی سمیک لے رہا ہے،
کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بیئر پی رہا ہے، شہروں میں جاتے کام کرنے، ماں باپ بھیجتے ہیں کہ ہمارا بچہ جائے گا کچھ کمائے گا ہمارا سہارا بنے گا، لیکن بچہ شہر میں جا کے شرابی بن گیا، بچہ شہر میں جا کے نشہ کرنے لگا۔ کیا گزرتی ہوگی نا اس ماں کے دل پہ جس نے بیٹے کو شہر تو اس لیے بھیجا تھا ترقی کرے گا، بیٹا شہر سے شراب پی کے آیا تو نالیوں میں لوٹ رہا ہے۔ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے بچے کو شہر میں بھیجا تھا کامیاب ہو کے آئے گا، لیکن یہ تو باپ کی عزت کو پیروں سے روند کے آ رہا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی نا ان ماں باپ کے دلوں پر۔ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے، مگر ان ماں باپ سے پوچھو ان کے سینے کو کیسی ٹھنڈک، ان کے کلیجے کو کون سی ٹھنڈک، جن کی اولاد ہی ایسی بن جائے، شرابی بن جائے، جن کی اولاد شراب پی کے باپ کو مارے، جن کی اولاد شراب پی کے ماں کو گالیاں دے، ان ماں باپ سے پوچھو وہ تو یہی کہتے ہیں اگر پیدا نہ ہوتا تب بہتر تھا۔ لیکن میرے عزیزو سنو سنو، شرابیں چھوڑ دو، نشہ چھوڑ دو، معاشرے کے اندر یہ خرابی اتنی زیادہ بڑھ گئی جس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے 14 15 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں۔ ہم پورے ہندوستان میں گھوم رہے ہیں، دنیا میں تو نہیں، پورے ہندوستان میں، آس پاس کے تمام صوبے جو یو پی سے لگے ہوئے ہیں وہ بھی، اس کے علاوہ بھی ساؤتھ وغیرہ میں سب میں جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ماحول۔ شراب کو لوگوں نے فیشن بنا لیا، ماڈرنٹی کے نام پہ شراب پی رہے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن لوگ شراب پیا کرتے ہیں۔ شہر میں کام کرنے گیا لڑکا، وہاں جا کے بیئر پی رہا، اس سے پوچھو کیا ہے، کہنے لگا ٹونک ہے، ٹونک، صحت بنانے کا ٹونک۔ اچھا ٹونک ہے؟ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں شراب کتنی گندی چیز ہے، بتاؤں کتنی گندی چیز ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، شراب اتنی گندی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے شراب، میرے آقا نے فرما دیا ایک قطرہ شراب کا، ایک قطرہ شراب کا اگر مومن کے حلق سے اتر گیا، مومن کی زبان پر لگ گیا، اس کی گندگی کا یہ عالم ہے، فرمایا گیا اس سے اتنی گندگی حلق میں آئی، اتنی گندگی زبان میں آئی، اتنی گندگی وجود میں آئی، ایک قطرہ اگر جس انسان کے حلق سے اترا 40 دن تک نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوگی۔ شرابیں پی پی کے زبانیں کر لی گندی، پھر کہہ رہے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ صاحب گندی زبانوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں کبھی؟ بولو، کہہ رہے ہیں اللہ والے کے مزار پہ بھی آ کے دعا مانگتے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا تمہارے شراب پینے سے یہ راضی ہوتے ہیں؟ کیا شراب پینے سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں؟ کیا نشہ کرنے سے حضور راضی ہوتے ہیں؟ اس جلسے میں آئے ہو نا میرے عزیزو، میرا پیغام ہے تمہیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی یہی پیغام دینا۔ اس معاشرے میں جو سب سے بڑی تباہی شراب کی ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ہمارے معاشرے سے یہ خرابی دور ہو جائے، اور اس کو دور کرنے میں کام کرنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، اپنی نسل کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اگر عمل ہو گیا تو تقریریں کامیاب ہیں، جلسے کامیاب ہیں، ورنہ نہ تقریریں کسی کام کی، نہ جلسے کسی کام کے، چاہے جتنا اچھلو رات بھر، چاہے لنگر میں 11 تو 12 دیگے نہیں، تم 12,000 دیگے بنا لو بریانی کی، لنگر بانٹ دو۔ جلسوں کا فائدہ اسی وقت ہے جب جلسوں سے اصلاح بھی ہو، جلسوں سے لوگوں کے دل میں محبت بھی پیدا ہو۔ بولو، بریانیوں سے خالی کام نہیں چلتا، یاد رکھنا یہ قوم بوٹی روٹی کے پیچھے بھاگ پڑی، بریانی کے پیچھے بھاگ پڑی۔ ہاں بریانیاں بناؤ، لنگر کرو، ثواب کا کام ہے، مگر اتنا یاد رکھنا یہ نبی کا دین ہے، مصطفیٰ کا دین ہے، یہ دین بریانی سے نہیں پھیلا، یہ دین تو حسین کی قربانی سے پھیلا ہے۔ الحمدللہ ابھی چھتیس گڑھ میں ہم نے شراب کے تعلق سے گفتگو کی، اللہ کا بڑا احسان، میں تو گناہگار ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، الحمدللہ 4 نوجوان اٹھ کے آئے، انہوں نے کہا حضرت آج توبہ کرتے ہیں،
دل پہ اثر ہو گیا، آج سے انشاءاللہ کبھی شراب نہیں پیئیں گے۔ الحمدللہ توبہ کی ان نوجوانوں نے، اور میں دعا دے رہا ہوں اللہ انہیں اس توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ آج آپ بھی عہد کر لو، اگر کوئی شخص کبھی شراب کے قریب گیا ہے تو آج عہد کر لے، توبہ کر لے، یا اللہ آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس مجمع سے جاؤ تو یہ عہد کر کے جاؤ۔ اور آخری بات سنو، ہم کہتے ہیں ولیوں سے محبت ہے ہمیں، تو ولیوں کا طریقہ کار اپناؤ، اس پہ عمل کرو، سمجھ رہے ہو؟ ایک آخری بات سنو، ادھر تو جام اٹھاتے ہیں نا لوگ مزے سے، کہتے ہیں ٹونک ہے، کبھی ٹونک بول کے، کبھی ماڈرنٹی کے نام پہ شراب پیتے ہیں، مگر سنو ادھر قیامت کا دن ہوگا نا، ادھر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ادھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ادھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ادھر ایک ہی ذات ہے مصطفیٰ کی۔ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں مدد مانگنے جاؤ گے تو کیا یہ شراب والی گندی زبان لے کے جاؤ گے؟ اگر یہ زبان دیکھ کے حضور نے منہ پھیر لیا، فرما دیا تو میرا نہیں ہے، تو شرابیں پیا کرتا تھا، تو بتاؤ کیا ہوگا قیامت میں؟ بتاؤ کون ہوگا پرسان حال؟ غور کرو میرے عزیزو، تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک قبر سے 70 مردے نکل کے آئے گے۔ کتنے؟ ایک ایک قبر سے۔ آخرت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور سے معلوم کیا، یا رسول اللہ، ایک وہ انسان جو کبھی جہاد میں نہیں گیا، جس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، جس نے کبھی جہاد میں میدان جنگ میں کھڑے ہو کر لڑائی نہیں کی، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ اسے مرتبہ شہادت کا ملا ہو مگر اس نے کبھی جہاد میں حصہ ہی نہیں لیا ہو، کبھی اس نے کوئی جنگی نہیں لڑی ہو اسلام کے لیے، کبھی اس نے تلوار نہیں اٹھائی ہو، وہ میدان جنگ میں شہید ہی نہیں ہوا مگر اسے مرتبہ شہادت کا مل گیا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا، عائشہ ہاں میری امت میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے میدان جہاد میں جا کر سر نہیں کٹوایا، اللہ کی راہ میں گردن نہیں کٹوائی مگر مرتبہ انہیں شہادت کا ملتا ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین کہتی ہیں، یا رسول اللہ کون ہے وہ لوگ؟ میرے آقا نے فرمایا، وہ انسان وہ ہے جو دن میں روزانہ، جو ہر دن 3 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ ہر دن اپنی موت کو جو شخص یاد کرتا ہے اسے مرتبہ اللہ شہادت کا عطا فرماتا ہے۔ موت کو یاد کر کے انسان کے دل میں ڈر آتا ہے۔ ایک قبر سے 70 مردے نکل کے آ رہے ہوں گے، حضور نے فرمایا برہنہ ہوں گے، کوئی لباس جسم پر ننگے، ایک ایک قبر سے 70۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ وہاں ننگے سب اپنی اپنی قبروں سے برہنہ آئیں گے، حضور ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا فرصت کسے ہوگی دیکھنے کی ایک دوسرے کو؟ وہاں تو سب اس فکر میں لگے ہوں گے کہ آج کام بن جائے، آج ہمیں پروانے جنت مل جائے، بخشش ہو جائے۔ کیسا منظر ہوگا کہ پاس میں ایک برہنہ انسان کھڑا ہے، خود بھی برہنہ مگر ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے کسی کو۔ آج کہتے ہیں نا بڑے بزی ہیں ہم، بہت بزی ہیں۔ کتنے بزی ہو؟ قیامت کے دن کا دیکھنا کہ کتنے بزی ہو جاؤ گے، وہاں پہ پتہ لگے گا بزی کسے کہتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، 70 لوگ اپنی اپنی قبر سے نکل کر آئیں گے، لیکن جب میدان محشر کو دیکھیں گے گرمی بلا کی گرمی ہوگی۔ یہ جو سورج آج بلندیوں پہ نظر آتا ہے یہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اور ایک بات اور سن لو، یہ لائٹ لگ رہی ہے سامنے، یہ لائٹیں لگ رہی ہیں، یہ مائک لگ رہا ہے، یہ مائک کا سامنے والا حصہ ہے، یہ پیچھے کی سائیڈ ہے۔ میں ادھر سے بولوں تو آواز کیسی جائے گی؟ ادھر کی طرف سے نہیں جائے گی نا، بہت کم، اور ادھر سے بول رہا ہوں تو برابر جا رہی ہے۔ اچھا لائٹ کا فوکس ادھر کیا گیا ہے تو ادھر روشنی زیادہ آ رہی ہے نا، پیچھے کم جا رہی ہے۔ تو جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے، بیک سائیڈ پہ ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے۔ یہ جو سورج تمہیں آسمان پہ نظر آتا ہے نا، یہ اس کا سامنے والا حصہ نہیں ہے، فرنٹ سائیڈ نہیں ہے، یہ اس کی بیک سائیڈ ہے۔ اس طرف
جب پیچھے کا حصہ سورج کا اتنی گرمی کر دیتا ہے کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا، تو سوچو میرے بھائی جب یہ سامنے کے حصے سے آ کر اپنی گرمی اور تپش لوگوں پر ڈالے گا تو اس وقت میں میدان محشر میں کیا بن پڑے گی؟ وہ بھی اتنے قریب میں ہوگا سوا نیزے پر۔ سب لوگ پریشان ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ تو کہیں گے کہ بھئی حضرت آدم کو ڈھونڈو۔ کئی ہزاروں سال تو وحشت میں گزر جائیں گے، دہشت اتنی ہوگی، ڈر اتنا ہوگا۔ پھر کہیں گے حضرت آدم کو ڈھونڈو، وہ تمام امتوں کے، تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہ کچھ مدد کریں گے۔ تو حضرت آدم یوں ہی نہیں مل جائیں گے۔ میں جائز میں آ کے بھولا بھائی کو تلاش کرنے لگوں، اسرار بھائی کو تلاش کرنے لگوں، تو جائز میں آ کے پوچھوں گا، معلوم کروں گا، نیا آدمی اگر ہوں، آج تو خیر مل گیا میں ان سے، ملا نہیں ہوتا تو یوں ہی ڈھونڈتا پھرتا نا گلیوں میں ادھر ادھر، کدھر ہے، کہاں ملیں گے، بہت معلوم کرنا پڑتا نا۔ ایک چھوٹے سے شہر جائز میں، ایک چھوٹے سے اس آپ کی بستی میں ایک آدمی کو ڈھونڈنے میں کئی گھنٹے لگ جائیں، تو جہاں تمام اولین و آخرین جمع ہو جائیں میدان محشر میں، وہاں سوچو تو صحیح حضرت آدم کو ڈھونڈنے میں ٹائم کتنا لگے گا؟ بتا دوں کتنا ٹائم لگے گا؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں جب امتیں تلاش کریں گی حضرت آدم کو، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 4 5 10 سال نہیں، آپ فرماتے ہیں 500 سال لگ جائیں گے۔ 500 سال کے بعد میں حضرت آدم سے ملاقات ہوگی۔ 500 سال، 500 ایئرز۔ پھر جب حضرت آدم ملے تو ساری امتیں جا کے کہیں گی حضور کرم فرمائیے، کرم فرمائیے، بچا لیجیے آج۔ حضرت آدم فرمائیں گے انا لہا، حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میں اس کام کے لیے کسی اور کے پاس، حضرت شیس کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت یحییٰ کے پاس، زکریا کے پاس، ابراہیم و اسماعیل، تمام انبیاء کے پاس امتیں جائیں گی، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ کام کون آئے گا؟ کام آئے گا تو مدینے کا سلطان کام آئے گا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ مگر سنو، جب شرابی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا نا، جب شرابی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پہلے تو شرابی کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ اب سنو، جہنم میں ڈال دیا گیا، جہنم کی تپش، جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ، کالی آگ، سیاہ آگ، بالکل اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی تاریکی جہنم میں پڑا ہے، جل رہا ہے، عذاب جھیل رہا ہے، کہے گا مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، زبان لٹک رہی ہوگی، پیاس اتنی زیادہ لگ رہی ہوگی، وہ پانی مانگے گا۔ اب اس کے لیے کیا انتظام ہوگا؟ جو جہنمیوں کا خون اور پیپ گندا جو بہ رہا ہوگا نا، جہنم کے فرشتے وہ لے کے آئیں گے، کہیں گے تو دنیا میں شراب کے جام پیتا تھا، لے جہنم میں اللہ نے تیرے لیے اس کا انتظام کیا ہے، اسے پی۔ شرابیں پینے والوں، کل جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنمیوں کا وہ گندا خون اور پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ، کیا اسے پینے کے لیے تم تیار ہو؟ بتاؤ مجھے،
کیا برداشت کرو گے تم اسے؟ کیا جہنم کے عذاب کو جھیل سکتے ہو؟ نہیں جھیل سکتے. اسی لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج وقت ہے زندگیاں بدل ڈالو، آج وقت ہے اپنے آپ کو بدل ڈالو. ولیوں کی بارگاہ میں آئے ہو، فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو، زندگیوں کو بدلو، طریقہ زندگی بدلو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ. پھر انشاءاللہ ادھر جہاں سے بھی گزرو گے دیکھنے والا تمہیں دیکھ کے کہے گا کہ دیکھو مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے. اور جب قبر میں مر کے پہنچو گے تو فرشتے بھی کہیں گے دیکھو جنت کا حقدار آ رہا ہے. ایسے بن جاؤ. نبی ہمارے بڑی شان والے ہیں اور مصطفیٰ نے ہمیں اس امت کو اللہ نے اور اس کے محبوب نے وارث دیے ہیں. ہمارے وارث یہ اولیاء ہیں. تقریر میری ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اب آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ.